معزز سامعین کرام، آج کے جو ہمارے حالات ہیں، جو مسلمانوں کے جو حالات ہیں، خصوصاً فلسطینی مسلمانوں کے جو حالات ہیں، ہم اسرائیلیوں نے جس طرح سے غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ کو توڑا ہے اور غزہ کو چٹیل میدان کی شکل میں تبدیل کر دیا، جہاں ہزاروں معصوم کلیاں مسکرایا کرتی تھی، وہاں پر ہزاروں معصوم بچیوں کو شہید کر دیا گیا۔ ان بچوں کی اس مسکراہٹ کو، اس مسکان کو چیخو پکار میں تبدیل کر دیا، اور ہم تماشا بنے دیکھ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ان تماشا کو دیکھتے ہوئے جس طرح کے ہمارے ایمان ہے، جس طرح سے ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے بنا ہوا ہے، اس کمزور ایمان کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ سوچتے بھی ہوں گے، اور ہمارے مخالفین، ہمارے غیر بھائی بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، اور یہ اسرائیلیوں کو اور اس کے ٹیکنالوجی کو اور ان کے آئرن ڈوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اس کی جو طاقت ہے، اس طاقت سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا۔ تو جو یہ خیال رکھتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے، جنہوں نے یہ طے کر لیا کہ اسرائیلی جیسی پاورفل طاقت کو ہم ٹکر نہیں دے سکتے، تو یہ ہمارا سمجھنا، یہ ہمارا سوچنا بالکل غلط ہے۔ اور اللہ کے ساتھ، اللہ کی طاقت کے ساتھ، اس سوچ کے بنا پر ہم اللہ کی طاقت کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ ہم ایک طرح کا کفریہ خیال بھی رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو وہی رب یہ فرماتا ہے، وہی رب یہ کہتا ہوا نظر آئے گا آپ کو قرآن کریم کے اندر کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے تم کو نا امید نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ بڑی سی بڑی طاقتوں کو ہم نے زوال دیا ہے، ہم نے اسے صفحہ ہستی سے مٹایا ہے، کہ ظلم کا زوال ہونا یہ سنت الہی ہے۔ اگر ہم اس آیت پر ہم یقین رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی رحمت تو آنی ہی ہے، لیکن اس کے برعکس ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جیت جائے گا، اسرائیل کی ہی جیت ہوگی، ظالموں کی جیت ہوگی، ظالم کو ہی فتح ملے گی، اسی کامیابی ملے گی، وہی سکسیسفل ہوگا، تو ہمیں بنو نذیر کے بھی واقعات پڑھنے چاہیے۔ ان کو بھی اپنے قلعے پر بڑا ناز تھا، قیصر و کسریٰ کی بھی تاریخ پڑھنی چاہیے، انہیں بھی اپنے اس پر بڑا گمان ہوا کرتا تھا۔ ابو جہل کے بارے میں بھی پڑھنا چاہیے کہ ابو جہل اپنی طاقتوں پہ بڑا ناز کیا کرتا تھا۔ فرعون کی فرعونیت کو ہمیں پڑھنا چاہیے، فرعون جو ہے اپنی فرعونیت کے نشے میں کس طرح سے چور ہو کر، مست ہو کر انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا۔ قارون کی قارونیت کو پڑھنا چاہیے، شداد کی شدادیت کو پڑھنا چاہیے، حامان کی حامانیت کو پڑھنی چاہیے، لیکن ہم پڑھتے نہیں۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں، ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ فرعون کی فرعونیت بھی مبہوت ہوئی، کیسر و کسریٰ کو بھی زوال نصیب ہوا، اور نمرود کے نشے اقتدار کو بھی گھن لگا۔ تاریخ میں اس قسم کی باتیں، اس طرح کی باتیں قرآن و احادیث کے ذریعے سے ہمیں ساری چیزیں میسر ہیں، لیکن ہمیں اسے پڑھنا نہیں چاہتے۔ تو اسی طریقے سے آج جو اسرائیل اور اسرائیل کے جو اپنے چہیتے اور لاڈلے جو بھائی ہیں، جو انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹکر نہیں دے سکتا، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تو یہ ان کا سمجھنا اور ان کا یہ عقیدہ رکھنا بالکل بھول ہے، کیونکہ اللہ رب العزت غالب ہمیشہ سے اپنے ماننے والوں کو ہی کیا ہے، اور اللہ انشاءاللہ ہمیں ہی غالب کرے گا۔
جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کی پلاننگ ہو جائے، قبۃ الصخرہ کو گرا دیا جائے، شہید کر دیا جائے، ہماری مسجد اقصی بھی شہید ہو گئی اور اسرائیل گریٹر اسرائیل بن گیا۔ دریائے دجلہ ہو جائے دریائے فرات ہو سے لے کر اس کے پورے چاروں طرف انہوں نے اپنے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے اور انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کر لیا، اور ان کے عقیدے کے مطابق اس کا دجال بھی آ گیا، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ہیکل سلیمانی بنائیں گے، قلعہ بنائیں گے، محل بنائیں گے، اور اس محل میں ہمیں دجال کا سواگت کرنا ہے، اس کا وہ جو مسیح ہے وہ اس کو آنا ہے، اس کے سواگت میں وہ قلعہ کو بنائے گا۔ تو کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ جب دجال اس دنیا کے اندر آئے گا تو اس کے خاتمے کے لیے، اس کے نام و نشان کو مٹانے کے لیے حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا کے اندر آئیں گے، تو ان کے نام و نشان کو مٹائیں گے حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جو اپنے آپ کو ابھی گریٹر بننا چاہ رہا ہے، جو اپنے آپ کو مہان بننا چاہ رہا ہے، جو ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ رہا ہے، تو ان کا یہ خیال کرنا، ان کا یہ ظلم و زیادتی کا پہاڑ توڑنا اور یہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھنا، یہ وقتی طور پر ہے، عارضی طور پر ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ فرعون کی فرعونیت ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہی، اللہ نے اسے زوال کر دیا۔ قارون کی قارونیت ہمیشہ کے لیے نہیں رہی۔ شداد نے جو جنت بنایا، جو جنت نما جو محل بنایا دنیا کے اندر، کیا وہ اب تک ہے؟ کیا اس کے نام و نشان باقی ہے اب تک؟ بالکل نہیں۔ تو یہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ جتنے بھی دنیا کے اندر جبابرہ اور ظالم قسم کے لوگ دنیا کے اندر آئے ہیں، تو ان کے نام و نشان کو اس طرح سے اللہ نے مٹایا، اس پر اللہ نے اس طرح کے عذاب مسلط کیے کہ ان لوگوں پر کوئی رونے والا تک نہیں بچا، ان پر افسوس کرنے والا تک کوئی نہیں تھا۔ فرعون پر کون افسوس کر رہا تھا؟ فرعون کے ڈوبنے پر کون رو رہا تھا؟ شداد کے مرنے پر کون رو رہا تھا؟ نمرود کے حالات پر کون رو رہا ہے؟ یزید کی یزیدیت پر کون رو رہا ہے؟ بنو نذیر پر کون رو رہا ہے؟ یہ تاریخ ظالموں پر کوئی روتا نہیں ہے اور کوئی رونے والا بچتا بھی نہیں ہے، کوئی افسوس کرنے والا تک نہیں ہوتا۔ تو اسرائیلی جو طاقتیں ہیں اور اس کے جو سپورٹر ہیں، انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو طاقت ہے یہ عارضی طاقت ہے، اس کو دوام نہیں ہے، ہمیں بقا نہیں ہے۔ بقا اللہ کی کامیابی میں ہے، اللہ کی فتح میں ہے۔